إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني 10 ذي الحجة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جس عظیم مقصد کے تحت اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس روئے زمین پر صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور عبادت میں کچھ بھی شریک نہ کریں۔ اس اہم مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی مختلف جگہوں کو مبارک بنا رکھا ہے۔ کچھ جگہوں کو اللہ رب العالمین نے خاص کر رکھا ہے ثواب کے لیے، عبادت کے کاموں کے لیے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دنیا کے جو ایام ہوتے ہیں ماہ و سال میں سے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اور کچھ گھنٹوں اور کچھ لمحوں کو بھی اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے وہ بندے جو دنیا میں ہماری عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سال میں، مہینے میں ہر وقت ان کے لیے عبادت کا ایک آفر ملتا رہے، عبادت کی مبارک گھڑیاں ملتی رہیں اور اسی طرح سے ان کو اچھی عبادت کی مواقع ملتے رہیں۔ انہی مبارک دنوں میں سے ذی الحجہ کے وہ 10 دن ہیں جو کچھ ہی دنوں کے بعد ہم پر سایہ فبر ہونے والے ہیں
اور ہم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں کا استقبال کرنے کو تیار ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 رہی ہے اسی وقت سے جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے تھے، انہی 4 میں سے ذی الحجہ بھی وہ حرمت والا مہینہ ہے جو چند دنوں کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن، ان کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھا لی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کسی چیز کی یوں قسم نہیں کھایا کرتا، بلکہ وہاں پر اس چیز کی عظمت اور اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، وليال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین جمہور مفسرین نے کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن مسعود جیسے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے بات کہی جا رہی ہے کہ ولیال عشر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے وہی 10 دن ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں کہا ہے اور یہی قول صحیح۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا کہ یشہدوا منافع لہم، چاہیے کہ لوگ اپنی منفعت کی چیزوں میں حاضر رہیں۔ حج کرنے جاتا ہے آدمی انہی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، تو اگر اسے چاہیے کہ حج کے ان ایام میں کچھ چیزیں بیچ کر کے اپنے فائدے کی چیز کمانا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے فائدے کی چیز کمائے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس چیز پر جسے اللہ نے انہیں چوپایوں میں سے عطا کیا ہے، یعنی قربانی کرے اور اللہ کا نام لے، اللہ کا نام بلند کرے۔ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر معلوم دنوں سے مراد وہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ انہی دنوں میں قربانی آتی ہے، انہی دنوں میں حج جیسے اسلام کے عظیم رکن کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے اس آیت کریمہ میں ایام معلومات سے مراد، معلومات ایام دنوں سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب عزیز میں ذی الحجہ کے ہی 10 دن ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کی آمد سے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم کے دور میں بھی اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی عزت و حرمت مسلط فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے بعد میں اس میں 10 دن کا اضافہ کر کے ہم نے ان کی میقات کو 40 دن مکمل کر دیا۔ وہ 30 دن ذی القعدہ کے 30 دن تھے جس مہینے میں ہم ابھی ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 10 دن کا جو اضافہ کیا تھا وہ یہی ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میقات کے 40 دن جو دیے گئے ان میں سے 10 دن یہی ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن تھے۔ تو اللہ کی کتاب میں 3 مقامات پر ان مبارک ایام کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ پر ابھارا گیا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اعمال صالحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیگر ایام کے مقابلے میں نیک عمل کا کتنا اونچا مقام ہے ان 10 دنوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام
العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام یعنی العشر، کہ دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو ان دنوں سے، یعنی ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دنوں سے زیادہ۔ قالوا یا رسول اللہ وما الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد جیسا عمل بھی افضل نہیں رہ جائے گا ان 10 دنوں کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد جیسا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہوگا، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں نکلا کہ وہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں لے کر کے اپنے مال کو اپنے ساتھ لے کر کے نکلا اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے اور ساری چیزوں کو فنا کر کے اپنی مال کو اپنی جان کو سب چیزوں کو لٹا کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں لوٹا، تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل زیادہ بڑا۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ فضیلت رکھ رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کمر کس لیں۔ ہم میں سے وہ لوگ جن کو یہ احساس ہے کہ ان کے اعمال میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، ان کے اعمال میں سال بھر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہتی ہیں، انہوں نے اپنے پاپوں کے گھروں کو گناہوں سے بھر رکھا ہے، تو انہیں چاہیے کہ ان 10 ایام کی قدر کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کریں، جس قدر اعمال ہو سکے ان ایام میں وہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں، اچھے اچھے نیک اعمال کریں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نام اعمال میں کچھ اچھے اعمال بھر سکے، ایسے اچھے اعمال جن کی بڑی قیمت ہے۔ محترم حاضرین، ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے، تو کیا اسلام نے فضیلتیں بیان کر کے ایسے 10 دنوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم ٹامکیاں مارتے رہیں، کبھی یہ عمل کریں تو کبھی وہ عمل کریں؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے عظیم دن دنیا کے دنوں میں سب سے عظیم دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، کہ اللہ رب العالمین کے دنوں میں سے سب سے بڑے اور سب سے عظمت والے دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، لہٰذا ان میں تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور اسی طرح سے اللہ اکبر پڑھا کرو اور الحمدللہ کا ورد کیا کرو۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارے کلمات یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے، زمین و آسمان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کلمات بھر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ان ایام میں جو مبارک گھڑیاں آتی ہیں ہمیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اسلام کا 5واں رکن یعنی حج بیت اللہ، یہ وہ عمل ہے جو سال میں صرف اور صرف انہی 10 ایام میں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی کوئی انسان حج بیت اللہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے وہ اپنی استطاعت کے ساتھ ان ایام میں اللہ کے گھر کا حج کریں، اور اسی طرح سے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہاں، جو شخص حج پر گیا ہو تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس میں مزدلفہ کے ایام ہے، عرفہ کے ایام ہے، تو جو شخص حج پر نہیں گیا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کریں۔
पूरे अशरे रोजे का एहतमाम करें, बिलखुसूस अरफा के दिन का रोजा। अरफा के दिन का रोजा यानी 9 ज़िलहिज्जा की 9 तारीख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौम यौम अरफा अहतसिबु अला अल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। अरफा के दिन का रोजा इतना अहम है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से यकीन बात करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोजे की बदौलत 1 साल पहले का गुनाह और 1 साल आने वाले साल का गुनाह माफ कर देगा। तो ये अरफा का दिन, ये वो दिन होता है जिस दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने सारे फरिश्तों को बुला करके और अरफा के मैदान में मौजूद हाजियों को दिखलाता है और इन बंदों को दिखला करके कहता है, फख्र से कहता है कि मेरे इन बंदों को देखो, ये क्या चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के ऊपर फख्र करता है फरिश्तों के दरमियान। अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी आम माफी का ऐलान करता है और एक बड़ी तादाद को जहन्नम से आजाद करता है। अरफा का दिन वो दिन होता है कि जिस दिन के बगैर कोई हज नहीं हो सकता। हज के बारे में फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल हज अरफा, कि हज हकीकी मानों में अरफा के दिन का वकूफ है। अगर किसी का अरफा का दिन छूट गया तो उसका हज बातिल हो जाएगा। लिहाजा ये दिन जो अरफा का आता है, हम अगर हज पर न हो, हम अपने वतन में हो, तो चाहिए कि हम इस दिन रोजे का एहतमाम करें। इसी तरह से इन 10 दिनों में कुर्बानी का दिन आता है। इन 10 दिनों में आखिरी दिन 10वीं तारीख कुर्बानी का दिन होता है। ये कुर्बानी का दिन सबसे महबूब दिन होता है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह के नजदीक दिनों में सबसे अफजल दिन कुर्बानी का दिन होता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अफज़ल अय्यामी इंदल्लाहि यौमुन नहरी व यौमुल क़द्र, कि अल्लाह के नजदीक सबसे फजीलत वाला दिन यौमुन नहर का है और यौमुल क़द्र का है। यौमुन नहर यानी ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख और यौमुल क़द्र जिस दिन मिना में लोग इकट्ठा होते हैं, हाजियों की भीड़ होती है, वो अल्लाह के नजदीक मुबारक दिन होता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें चाहिए कि इन 10 दिनों का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, तस्बीह और तहलील में, जिक्र और अज़कार में, अलगर्ज हर किस्म की नेकियों में हम इन 10 दिनों का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में लिखा है कि इन 10 दिनों की इतनी फजीलत इस वजह से हो गई कि जितनी अहम इबादतें हैं वो सब 10 दिनों में इकट्ठा हो गई है। एक तरफ हज बैतुल्लाह हो रहा है, दूसरी तरफ लोग पूरे अशरे का और बिलखुसूस अरफा के दिन का रोजा रख रहे हैं। तो एक तरफ लोग पूरे 10 दिनों तक अल्लाह का जिक्र अज़कार करते हैं, बाजारों में, गलियों में और अपने घरों में, मस्जिदों में अल्लाह के लिए बुलंद आवाज से तकबीरात बुलंद करते हैं, सदका और खैरात करते हैं। यही तो इबादत की अक़साम है। और इसी तरह से कुर्बानी भी करते हैं। तो ये अहम इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन 10 दिनों में इकट्ठा हो गई हैं। लोगों ने पूछा कि इन 10 दिनों की ज्यादा फजीलत है कि रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातों की ज्यादा फजीलत है। उलमा ने कहा जवाब आसान है, रमजान की 10 रातें ज्यादा अफजल और ज्यादा फजीलत वाली है क्योंकि उनमें लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। लेकिन इन 10 दिनों में से इनके दिन ज्यादा अफजल है क्योंकि इनके दिनों में अरफा का दिन भी आता है और यौमुन नहर का दिन भी आता है। लिहाजा ये जो 10 दिन है इनके दिन ज्यादा अफजल है और उनकी रातें ज्यादा अफजल है। बहरहाल नेकी करने वाले के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए, उसे नेकी करने वाले के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए उसे एक मौका चाहिए। वो हर मौके की तलाश में रहता है कि कहाँ मौका मिले, कहाँ कोई फजीलत वाली जगह मिले, कहाँ कोई फजीलत वाला दिन मिले। अल्लाह के लिए वो टूट पड़े, अपने पास जो कुछ है वो अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे,
اپنی سکت میں جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں اللہ کی لے کر گزرے. میرے بھائیوں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں, اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر کریں, اور اسی طرح سے قربانی کریں, اور اسی طرح سے روزوں کا اہتمام کریں, صدقہ و خیرات کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان مبارک ایام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام, ان 10 دنوں کے بارے میں سلف صالحین کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ حضرت عثمان النہدی کہتے ہیں کہ جب یہ 10 دن آتے تو حضرت سعید ابن جبیر عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے تھے اور اس قدر محنت سے عبادتیں کرتے تھے کہ کسی اور شخص کے لیے اتنی محنت کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اللہ کی مدد کی تو اللہ نے ان کی مدد کی. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہیں اللہ کے کاموں میں نعوذ باللہ ہاتھ نہیں بٹانا ہے. اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین پر چلو. تم اگر اللہ کی مدد کر رہے ہو تو وہ حقیقت میں تم اپنی مدد کر رہے ہو. تم اللہ کی مدد نہیں کرتے, اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں. تم کچھ کرتے ہو تو تم اپنا ہی نام اعمال بھرتے ہو اور تمہارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تمہارے اعمال سے تمہاری دنیا کی زندگی سنورتی ہے, تمہاری صحت بہتر ہوتی ہے. الغرض اگر تم سے کہا جائے اللہ کی مدد کرو تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی, وہ دراصل تمہاری اپنی مدد ہوتی ہے. اسی طرح سے سلف صالحین میں ذکر آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص, یہ دونوں جب عشر ذی الحجہ آتا تو یہ بازاروں میں نکل جاتے اور بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں کہتے جاتے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں جن تکبیرات کو مشروع فرمایا ہے ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. آج یہ سنت ہم میں دم توڑ رہی ہے, یہ سنت ہم میں سے ختم ہو رہی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تکبیر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. تو صحابہ کرام بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے, بلند آواز سے تکبیر کرتے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آگے تکبیر کہے اور پیچھے سے لوگ نعرے لگائیں, ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے. صحابہ کرام نے ایسا ہرگز نہیں کیا کہ وہ ایک تکبیر کرے اور پیچھے سے لوگ اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کے تکبیر کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا, ان کے علاوہ جن صحابہ نے بھی کیا, صرف لوگوں کی یاد دہانی کا مقصد ہوا کرتا تھا. آوازوں میں آواز ملا کر کے ایک ساتھ تکبیر کہنا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. اس طرح سے ایک عمل جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں, اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ بدعت میں پڑتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شخص اپنے طریقے تکبیر کہیں. یہ تکبیر مطلق کا حال ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت بغیر کسی وقت کی قید کے آپ کہتے رہیں, گھر میں رہیں, بازاروں میں رہیں, تکبیرات کو بلند کرتے رہیں. اور اسی طرح سے کچھ تکبیرات ہوتی ہیں, مقید تکبیرات ہوتی ہیں جو ہر نماز کے بعد کہی جاتی ہیں, اور یہ شروع ہوتی ہیں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد, اور 13ویں ذی الحجہ ایام تشریق کا جو آخری دن ہوتا ہے
13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد کہہ کر کے بند کر دی جاتی ہے۔ تو چاہے وہ تکبیر مطلقہ ہو جو پورے 10 دنوں بلکہ 13 دنوں تک پکاری جاتی ہو، یا چاہے مقید تکبیرات ہو، ان سب کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر